بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 17 جنوری سن 1903 بمقام جیلم۔ حضرت اقدس نے مخالفین احمدیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجھے ان لوگوں کی حالت پر رحم اور افسوس آتا ہے کہ یہ کیوں غور نہیں کرتے اور منہاج نبوت پر اس سلسلے کی سچائی کو نہیں سمجھتے۔ وہ دیکھتے کہ اس قدر نصرتیں اور تائیدیں جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، کیا یہ کسی مفتری اور کذاب کو بھی مل سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کوئی شخص نصرت الہی کے بغیر اس قدر دعویٰ کب کر سکتا ہے؟ کیا وہ تھکتا نہیں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ مفتری کے لیے اس قدر غیرت نہیں دکھاتا کہ اسے ہلاک کرے، بلکہ اس کو مہلت دیتا جاتا ہے، اور نہ صرف مہلت بلکہ اس کی پیشگوئیوں کو بھی سچا کر دیتا ہے، اور دوسرے لوگوں کے مقابلہ میں جو اس کے مخالفت کرتے ہیں اسی کی تائید کرتا ہے اور اسی کو فتح دیتا ہے۔ انسانی حکومت کے مقابلے میں اگر کوئی شخص افتراء کرتا ہے اور جھوٹی حالت بنا کر کہے کہ میں عہدیدار ہوں، تو وہ پکڑا جاتا ہے اور اس کو سخت سزا دی جاتی ہے۔ لیکن کیا تعجب کی بات نہیں کہ ایک مفتری اللہ تعالیٰ پر افتراء کرتا جاوے تو پھر نشان بھی دکھاتا جاوے اور اسے کوئی نہ پکڑے۔ برائین احمدیہ کی اشاعت کو 20 برس کے قریب ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ گاؤں میں بھی ہم کو کوئی شناخت نہیں کرتا تھا۔ گاؤں والے موجود ہیں، خود مولوی محمد حسین جس نے اس کتاب پر ریویو لکھا زندہ موجود ہے، اس سے پوچھو کہ اس وقت کیا حال تھا۔ ایسے وقت خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ فوج در فوج لوگ تیرے پاس آئیں گے، یاتون من کل فج عمیق، دور دراز سے تیرے پاس لوگ آئیں گے اور تحائف آئیں گے۔ پھر یہ بھی کہا کہ لوگوں سے تھکنا مت۔ اب کوئی سوچے اور دیکھے کہ خدا تعالیٰ کے یہ وعدے کس طرح پورے ہوئے۔ ان فہرستوں کو گورنمنٹ کے پاس دیکھ لے جو آنے والے مہمانوں کی مرتب ہو کر ہفتہ وار جاتی ہیں، اور ڈاک خانہ اور ریل کے رجسٹروں کی پڑتال کرے، جس سے پتہ لگے گا کہ کہاں کہاں سے تحائف اور روپے آ رہا ہے، اور قادیان میں بیٹھ کر دیکھیں کہ کس قدر ہجوم اور انبو مخلوق کا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی طرف سے بشارت اور قوت نہ ملے تو انسان تھک جاوے اور ملاقاتوں سے گھبرا اٹھے۔ اس نے یہ الہام کیا کہ گھبرانا نہیں، ویسے ہی قوت بھی عطا کی کہ گھبراہٹ ہوتی نہیں۔ اور ایسے ہی انگریزی، اردو، عربی، عبرانی میں بہت سے علامات ہوئے جو اس وقت سے چھپے ہوئے موجود ہیں اور پورے ہو رہے ہیں۔ اب خدا ترس دل لے کر میرے معاملہ پر غور کرتے تو ایک نور ان کی راہبری کرتا، اور خدا کی روح ان پر سکینت اور اطمینان کی راہیں کھول دیتی۔ وہ دیکھتے کہ کیا یہ انسانی طاقت کے اندر ہے جو اس قسم کی پیشگوئی کرے۔ انسان کو اپنی زندگی کے ایک دم کا بھروسہ نہیں ہو سکتا، تو یہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ تیرے پاس دور دراز سے مخلوق آئے گی، اور ایسے زمانے میں خبر دیتا ہے جبکہ وہ معجوب ہے اور اس کو کوئی اپنے گاؤں میں بھی شناخت نہیں کرتا۔ پھر وہ پیشگوئی پوری ہوتی ہے، اس کے مخالفت میں ناخنوں تک زور لگایا جاتا ہے، اور اس کے تباہ کرنے اور معدوم کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی جاتی، مگر اللہ تعالیٰ اس کو برومند کرتا اور ہر نئی مخالفت پر اس کو عظیم الشان ترقی بخشتا ہے۔ کیا یہ خدا کے کام ہیں، یہ انسانی منصوبوں کے نتیجے؟ اصل یہی ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کے کام ہیں، اور لوگوں کے نظروں میں عجیب۔ مولویوں نے مخالفت کے لیے جہالا کو بھڑکایا اور عوام کو جوش دلایا، قتل کے فتوے دیے، کفر کے فتوے شائع کیے، اور ہر طرح سے عام لوگوں کو مخالفت کے لیے آمادہ کیا، مگر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی نصرتیں اور تائیدیں اور بھی زور کے ساتھ ہوئیں، اسی کے موافق جو اس نے کہا تھا۔ دنیا میں ایک نذیر آیا، پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، مگر خدا تعالیٰ اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کرے گا۔ جو مولوی مخالفت کے لیے شور مچاتے
اور لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، یہی پہلے ممبروں پر چڑھ کر رو رو کر دعائیں کرتے اور کہا کرتے تھے کہ اب مہدی کا وقت آ گیا، لیکن جب آنے والا مہدی آیا تو یہ شور مچانے والے ٹھہرے اور اسی مہدی کو مضل اور ضال اور دجال کہا، اور یہاں تک مخالفت کی کہ اپنے خیال میں عدالتوں تک پہنچا کر اس سلسلے کو بند کرنا چاہا۔ مگر کیا وہ خدا کی طرف سے آیا ہے؟ وہ ان لوگوں کی مخالفت سے رک سکتا ہے اور بند ہو سکتا ہے؟ کیا یہ خدا تعالیٰ کا نشان نہیں؟ اگر یہ آپ بھی نہیں مانتے تو آدم سے لے کر اس وقت تک کوئی نظیر دو کہ اس طرح پر 20 برس پہلے ایک آنے والے زمانے کی خبر دی، اور پھر ایسی حالت میں کہ لوگوں نے اس پیشگوئی کو روکنے کی بہت کوشش کی، وہ پیشگوئی پوری ہو گئی اور لوگوں کا کثرت کے ساتھ رجوع ہوا، کیا یہ نشان کم ہے؟ اس کے نظیر دکھاؤ۔ پھر حدیث میں پڑھتے تھے کہ مہدی کے زمانے میں رمضان کے مہینے میں کسوف و خسوف ہوگا، اور جب تک یہ نشان پورا نہیں ہوا تھا اس وقت تک شور مچاتے تھے کہ یہ نشان پورا نہیں ہوا، لیکن اب ساری دنیا قریباً گواہ ہے کہ یہ نشان پورا ہوا، یہاں تک کہ امریکہ میں بھی ہوا اور دوسرے ممالک میں بھی پورا ہوا، اور اب وہی جو اس نشان کو آیات مہدی میں سے ٹھہراتے تھے اس کے پورے ہونے پر اپنے ہی منہ سے اس کی تکذیب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہی قابل اعتبار نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حالت پر رحم کرے۔ میری مخالفت کی یہ لعنت پڑتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کی بھی تکذیب کر بیٹھتے ہیں۔ پھر مسیح موعود کے وقت کا ایک نشان ٹاؤن تھا، انجیل و تورات میں بھی یہ نشان موجود تھا، اور قرآن شریف سے بھی ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ نشان مسیح موعود کا خدا تعالیٰ نے ٹھہرایا تھا۔ چنانچہ فرمایا وَإِن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، سورہ بنی اسرائیل آیت 59۔ یہ باتیں معمولی نہیں ہیں بلکہ غور سے سمجھنے کے لائق ہیں، اور اب دیکھ لو کہ کیا طاعون ملک میں پھیلی ہوئی ہے یا نہیں، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ میں نے جب طاعون کے پھیلنے کی پیشگوئی کی تو ملک میں اس کی ہنسی کی گئی اور اس پر ٹھٹھا کیا گیا، لیکن اب ملک کی حالت اور طاعونی اموات کے نقشوں کو پڑھ کر بتائیں کہ کیا یہ پیشگوئی پوری ہوئی ہے یا نہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو سمجھنے کے لائق ہیں اور ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا اعتراض کرنا کہ ہم اس وقت تسلیم کریں گے جب مغرب کی طرف سے آفتاب نکل آئے گا، اس قسم کے اعتراض تو کفار ہمیشہ سے نبیوں پر کرتے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ماموروں کو ایسی باتیں مخالفوں سے سننی پڑی تھیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر اس قسم کی باتیں ہوں تو پھر قیامت کا نمونہ ہو جاوے، اور اس دنیا کو وہ قیامت بنانا نہیں چاہتا۔ ایمان بالغیب بھی کوئی چیز ہے، اگر ایسا تو پھر ایمان نہیں رہتا۔ مثلا اگر کوئی شخص سورج پر ایمان لاوے تو بتاؤ یہ ایمان اس کو کیا نفع دے گا؟ ایمان ہمیشہ اسی صورت اور حالت میں مفید اور نتیجہ خیز ہوتا ہے جب اس میں کوئی پہلو اخوا کا بھی ہو، لیکن جب کھلی بات ہو تو پھر وہ مفید نہیں رہتا۔ دیکھو، اگر کوئی شخص پہلی رات کے چاند کو دیکھ کر بتا دے تو اس کی تیز بینی کی تو تعریف ہوگی، لیکن اگر 14ویں رات کے چاند کو جو بدر ہوتا ہے دیکھ کر شور مچاوے کہ میں نے چاند کو دیکھ لیا ہے تو اس کو تو سوائے مجنون کے اور کوئی خطاب نہیں ملے گا۔ ورنہ جب بالکل پردہ برانداز معاملہ ہو گیا اور سارے گوشے کھل گئے، اس وقت ایک خبیث سے خبیث انسان کو بھی اعتراف کرنا پڑے گا۔ میں اس سوال پر بار بار اس لیے زور دیتا ہوں کہ لوگوں کو معلوم نہیں کہ نشانوں کی فلسفی کیا ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے، جیسا میں نے ابھی کہا ہے، خدا تعالیٰ کبھی قیامت کا نظارہ یہاں قائم نہیں کرتا، اور وہ غلطی کرتے ہیں جو ایسے نشان دیکھنے چاہتے ہیں۔ یہ محرومی کے لچھن ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور کتاب لے آئیں، تو آپ نے یہی جواب دیا، حل کنت الا بشرا رسولا، بنی اسرائیل آیت 94۔ پورے انکشاف کے بعد ایمان لا کر کسی ثواب کی امید رکھنا غلطی ہے۔ اگر کوئی مٹھی کھول دی جاوے اور پھر کوئی بتاوے کہ اس میں فلاں چیز ہے تو اس کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ بس پہلے تقویٰ سے کام لو اور قرآن کو دیکھو کہ ثواب اسی میں ہے۔ جب ساری باتیں کھل گئیں تو پھر کیا؟ جو اس انتظار میں رہے کہ یہ دیکھوں اور وہ دیکھوں، وہ ہمیشہ ایمان اور ثواب کے دائرے سے خارج رہے ہیں۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے بعض کا نام سابق، مہاجر اور انصار رکھا ہے، اور ان کا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ میں داخل کیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو سب سے پہلے ایمان لائے، اور جب بعد میں ایمان لایا ان کا نام صرف ناس رکھا ہے۔ جیسے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، سورہ نصر۔ یہ لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے، اگرچہ وہ مسلمان تھے مگر ان کو وہ مراتب نہیں ملے جو پہلے لوگوں کو دیے گئے۔ اور پھر مہاجرین کی عزت سب سے زیادہ تھی
کیونکہ وہ لوگ اس وقت ایمان لائے جب ان کو کچھ معلوم نہ تھا کہ کامیابی ہوگی یا نہیں، بلکہ ہر طرف سے مصائب اور مشکلات کا ایک طوفان آیا ہوا تھا اور کفر کا ایک دریا بہتا تھا۔ خاص مکے میں مخالفت کی آگ بھڑک رہی تھی اور مسلمان ہونے والوں کو سخت اذیتیں اور تکلیفیں دی جاتی تھیں، مگر انہوں نے ایسے وقت میں قبول کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی بڑی تعریفیں کیں اور بڑے بڑے انعامات اور فضلوں کا وارث ان کو بنایا۔ بس ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ فلاں وقت آئے گا اور انکشاف ہوگا تو مان لیں گے، وہ کسی ثواب کی امید نہ رکھے۔ ایسا تو ضرور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سب حجاب دور کر دے گا اور اس معاملہ کو آفتاب کی طرح کھول کر دکھا دے گا، مگر اس وقت ماننے والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پیغمبروں کو ماننے والوں میں ثواب اولون کو سب سے بڑھ کر ملا ہے، اور انکشاف کا زمانہ تو ضرور آتا ہے لیکن آخر ان کا نام ناس ہی ہوتا ہے۔ اس مقام پر مولانا مولوی سید محمد حسن صاحب امروئی نے عرض کی کہ متا حاصل فتح کے جواب میں یہی کہا کہ تمہارا ایمان اس دن فائدہ نہیں دے گا۔ اس پر فرمایا بے شک اس بات کو سمجھنا سعادت ہے، جس نے اول زمانے میں یہ نہیں پائی اس کی کوئی قابلیت اور خوبی نہیں۔ جب خدا نے کھول دیا اس وقت تو پتھر اور درخت بھی بولتے ہیں۔ زیادہ قابل قدر وہ شخص ہے جو اول قبول کرتا ہے، جیسے ابو بکر نے قبول کیا۔ آپ نے کوئی معجزہ نہیں مانگا اور آپ کے منہ سے ابھی نہیں سنا تھا کہ ایمان لے آئے۔ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر اپنی تجارت پر گئے ہوئے تھے اور جب سفر سے واپس آئے تو ابھی مکے میں نہیں پہنچے تھے کہ راستے میں کوئی ایک شخص آپ کو ملا اور اس سے مکے کے حالات پوچھے۔ اس نے کہا کہ اور تو کوئی تازہ خبر نہیں، سب سے بڑھ کر تازہ خبر یہی ہے کہ تمہارے دوست نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ سن کر کہا کہ اگر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ سچا ہے۔ اب غور سے دیکھو کہ حضرت ابو بکر نے اس وقت کوئی نشان یا معجزہ نہیں مانگا، بلکہ سنتے ہی ایمان لے آئے، اور دعویٰ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بھی نہیں سنا بلکہ ایک اور شخص کی زبانی سنا اور فوراً تسلیم کر لیا۔ یہ کیسا زبردست ایمان ہے! روایت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے سن کر اس میں جھوٹ کا احتمال نہیں سمجھا۔ دیکھو حضرت ابو بکر نے کوئی نشان نہیں مانگا، یہی وجہ تھی کہ آپ کا نام صدیق ہوا، سچائی سے بھرا ہوا، صرف منہ دیکھ کر ہی پہچان لیا کہ یہ جھوٹا نہیں ہے۔ پر صادقوں کی شناخت اور ان کا تسلیم کرنا کچھ مشکل امر تو نہیں ہوتا۔ ان کے نشانات ظاہر ہوتے ہیں لیکن کور باطن اپنے آپ کو شبہات اور خطرات میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ وہ لوگ بڑے ہی بدقسمت ہوتے ہیں جو انتظار ہی میں اپنی عمر گزار دیتے ہیں اور پردہ پر انداز ثبوت چاہتے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں کہ جیسا خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، انکشاف کے بعد ایمان نفع نہیں دیتا۔ نفع میں وہی لوگ ہوتے ہیں اور سعادت مند وہی ہیں جو مخفی ہونے کی حالت میں شناخت کرتے ہیں۔ دیکھو جب تک جاری ہوتی ہے اس وقت تک فوجوں کو تمغے ملتے ہیں اور خطاب ملتے ہیں، لیکن جب امن ہو جاوے اس وقت اگر کوئی فوج چڑھائی کرے تو یہی کہا جائے گا کہ یہ لوٹنے کو آئی ہے۔ یہ زمانہ بھی روحانی لڑائی کا ہے۔ شیطان کے ساتھ جنگ شروع ہے۔ شیطان اپنے تمام ہتھیاروں اور مکروں کو لے کر اسلام کے قلعے پر حملہ آور ہو رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسلام کو شکست دے، مگر خدا تعالیٰ نے اس وقت شیطان کی آخری جنگ میں اس کو ہمیشہ کے لیے شکست دینے کے لیے اس سلسلے کو قائم کیا ہے۔ مبارک وہ جو اس کو شناخت کرتا ہے۔ اب تھوڑا زمانہ ہے، ابھی ثواب ملے گا، لیکن ان قریب وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کی سچائی کو آفتاب سے بھی زیادہ روشن کر دکھائے گا۔ وہ وقت ہوگا کہ ایمان ثواب کا موجب نہ ہوگا اور توبہ کا دروازہ بند ہونے کے مصداق ہوگا۔ اس وقت میرے قبول کرنے والے کو بظاہر ایک عظیم الشان جنگ اپنے نفس سے کرنی پڑتی ہے۔ وہ دیکھے گا کہ بعض اوقات اس کو برادری سے الگ ہونا پڑے گا، اس کے دنیاوی کاروبار میں روک ڈالنے کی کوشش کی جائے گی، اس کو گالیاں سننی پڑیں گی، لعنتیں سنے گا، مگر ان ساری باتوں کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ملے گا۔ لیکن جب دوسرا وقت آیا اور اس زور کے ساتھ دنیا کا رجوع ہوا، جیسے ایک بلند ٹیلے سے پانی نیچے گرتا ہے اور کوئی انکار کرنے والے ہی نظر نہ آیا، تو اس وقت اقرار کس پائے کا ہوگا؟ اس وقت ماننا شجاعت کا کام نہیں، ثواب ہمیشہ دوکھی کے زمانے میں ہوتا ہے۔